ایک کوشچن کیا گیا کہ کیا نہار منہ پانی پینا منع ہوتا ہے، کیونکہ کوئی حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کسی نے کوٹ کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہار منہ پانی پینے سے منع فرمایا، اور کسی بزرگ کا قول بھی ہے کہ صبح نہار منہ پینا نہار منہ پانی پینا نقصان کا باعث بنتا ہے۔ دیکھیں، جدید جو میڈیکل سائنس ہے وہ نہار منہ پانی پینے کے بہت سارے فوائد ذکر کرتی ہے، اور آج کل اس طرح نہیں ہوتا کہ سنی سنائی بات پر عمل پیرا ہوں، بلکہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ ایک طویل عرصے تک تحقیق کرتے ہیں اور کئی 100 افراد پر ایک چیز کو آزمایا جاتا ہے، پھر ان کے رزلٹ جمع کیے جاتے ہیں، پھر کوئی نتیجہ مرتب کیا جاتا ہے، اور یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں غلطی کے احتمالات ختم ہو جاتے ہیں۔ تو بتقاضۂ بشریت بعض اوقات تحقیق کے نتائج غلط بھی نکل آتے ہیں اور وہ بعد میں چینج بھی کیے جاتے ہیں، کیونکہ جن 100 افراد کا آپ نے انتخاب کیا، ہو سکتا ہے نہار منہ پانی کے اثرات ان کے اوپر الگ ہوں، لیکن جب آپ مزید 100 کو لے لیں تو ان میں کچھ رزلٹ میں فرق آئے۔ لیکن بہرحال جو تحقیق کی گئی تو یہ پتہ چلا کہ اس کے بے شمار فوائد، نہار منہ پانی پینے کے بہت سارے فائدے سامنے آئے ہیں۔ اب یہ حدیث میں بظاہر منع کیا گیا اور میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے کہ اگر آپ نہار منہ پانی پئیں گے تو فائدہ ہوگا، اس میں لوگ ذرا تذبذب کے عالم میں آئے ہیں اور کچھ پریشانی کا اظہار بھی مجھ سے بھی کئی دفعہ کیا ہے، تو بھی یہ سوال آ گیا تو میں نے کہا چلے اس کو شامل پروگرام کر لیا جائے۔ یہ اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بھی حدیث میں کسی چیز کو طبی نقطہ نگاہ سے منع فرمائیں یا اس کا استعمال تجویز فرمائیں، دونوں چیزیں ذہن میں رکھیے گا، تو وہاں پر اگر حکم بھی موجود ہوگا تو وہ امر صرف استحباب کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر منع کیا گیا ہو تو سمجھ لیں اس منع پر پھر بھی آپ عمل کریں تو خلاف اولا بنے گا، یعنی ترک مستحب ہوگا۔ تو اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا باقاعدہ حکم ارشاد فرمائے تو اس حکم کی مختلف شرعی حیثیتیں ہوتی ہیں، کبھی تو اس حکم کے اوپر عمل کرنا واجب ہوتا ہے، کبھی سنت موقدہ کے درجے میں ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فقط آپ عمل کریں تو مستحب ہے، نہیں کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ جیسے سرکار نے ارشاد فرمایا اگر سالن میں مکھی گر جائے تو اس کو ڈبو دو، پھر اس کو نکال کر پھینک دو، کیونکہ وہ اپنے اس کے ایک پر میں بیماری ہے، دوسری پر میں شفا ہے، وہ جب گرتی ہے تو بیماری والا بازو پہلے گراتی ہے، لہذا اس کو پورا ڈبو دو تاکہ شفا والا بازو اندر جا کر بیماری کو ختم کر دے، اور پھر نکال کر پھینک دو۔ اب اس میں تمام امر کے صیغے ہیں، لیکن سب جانتے ہیں کہ یہ مستحب ہے۔ اگر مکھی گر جائے کوئی ویسے نکال کے اس کو پھینک دے تو یہ نہیں ہے کہ وہ گناہگار ہوگا، اور پھر اگر وہ کھانا نہ کھائے، اس کا دل نہیں چاہ رہا، اس کو کراہت محسوس ہو رہی ہے، مکھی نکال کر پھینک کر وہ کسی اور کو کھانا دے دیتا ہے، تو اس میں بھی شرعاً کوئی گرفت نہیں ہے۔ ایسے ہی بقرہ عید کے اول 10 دنوں کے بارے میں سرکار نے ارشاد فرمایا جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ جسم کے کہیں بال وغیرہ اور ناخن نہ کاٹے 10 ذوالحجہ تک۔ یہ بھی ایک امر مستحب ہے، بلکہ اس میں تو امر کا باقاعدہ صیغہ، اس کو چاہیے کہ ایسا نہ کرے، لیکن علماء نے تحقیق کر کے بیان فرمایا مستحب ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ پانی پینے کا مسئلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس کو منع فرمایا تو طبی نقطہ نگاہ سے ہے۔ یہ پھر یاد رکھیں کہ امت کے ہر شخص کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے سامنے موجود 2-3 اشخاص کے لیے ایسا فرمایا ہو، کسی خاص قبیلے کے لیے فرمایا ہو، خاص عرب کا جو وہاں ماحول تھا، وہاں کی جو آبا و فضا تھی اور جو کچھ آب و ہوا تھی، اس کے حوالے سے سرکار نے فرمایا ہو، لہذا دوسرے علاقے والے، دوسری جگہ والے، دوسری طبیعت رکھنے والے اگر اس میں فائدہ محسوس کریں اور اس کو اختیار کریں تو شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کے بے شمار فائدے بیان فرمائے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس میں تقریباً ہر بیماری کی شفا رکھی ہے۔ سرکار نے فرمایا شہد استعمال کرو، اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے، لیکن کیا یہ ہر شخص شہد استعمال کر سکتا ہے؟ آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں میڈیکل سائنس منع کرے گی، بہت سارے شوگر کے مریضوں کو ڈاکٹرز منع کرتے ہیں، ایسے ہی جن کی طبیعت پہلے ہی گرم ہوتی ہے تو شہد ان گرم علاقوں میں استعمال کرنا نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ پھر مقدار کے اعتبار سے فرق پڑ سکتا ہے کہ زیادہ مقدار میں کریں تو نقصان کا باعث، کم مقدار میں کریں تو کوئی نقصان نہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹرز کی جدید تحقیق کو بنیاد بنا کر نہار منہ پانی پیتا ہے تو یہ خدا نخواستہ حدیث کی مخالفت لازم نہیں آئے گی، نہ اس شخص کا گناہ گار ہونا لازم آئے گا۔ اگر کوئی اور یہ ایک اصول اور یاد رکھیں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ یہ نہ کرو، یوں فرمائے کہ اس میں نقصان ہے، فقط اتنا کہیں پر آ جائے اس میں نقصان ہے،
تو کسی چیز کا فائدہ یا نقصان بیان کرنا وجوب کو ہرگز ثابت نہیں کرے گا۔ مثلا شہد کا فائدہ بیان کیا تو اس میں یہ حکم پوشیدہ نہیں ہے کہ شہد ضرور استعمال کرو۔ اگر کہیں پر آ جائے کہ نہارم پانی نقصان کا باعث ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرمایا جا رہا ہے پانی استعمال ہی نہ کرو، بلکہ وہ ایک مشورہ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک شخص کے لیے نقصان کا باعث ہو لیکن دوسرے کے لیے فائدہ مند ہو، تو اس لیے آپ استعمال کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک یہ آفر ہی کویسچن تھا، ایک بھائی نے فرمایا کہ بعض اوقات کچھ لوگ مجبوری میں اپنا مکان یا پلاٹ عام مارکیٹ کی قیمت سے کم قیمت میں بیچ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو فوری طور پہ کیش چاہیے ہوتا ہے اور فوری طور پہ گاہک ویسا مل نہیں پاتا، تو وہ کافی کم قیمت پر دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے وہ دکان، مکان یا پلاٹ خریدنا کیسا ہے؟ غالباً ان کا پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کیا اس کی اس مجبوری سے فائدہ اٹھا کر کم قیمت پہ خرید سکتے ہیں؟ یہ کوئی گناہ کی صورت تو نہیں بنتی؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں دو صورتیں ہیں، ایک ہے تقوی اور ایک ہے فتویٰ۔ فتویٰ تو یہ ہے کہ وہ اب اس کی چیز ہے، وہ اپنی مرضی سے بیچ رہا ہے، آپ کو اللہ نے کوئی واجب قرار نہیں دیا یا اس کے رسول نے کہ اس کی مجبوریوں کا خیال کر کے اسے زیادہ پیسے دے کر خریدیں۔ اگر آپ جتنا وہ بول رہا ہے اتنے میں لیں، چاہے وہ کم میں بیچ رہا ہو، تو آپ کے لیے کوئی گناہ کی صورت نہیں ہے، بالکل جائز ہے۔ ورنہ تو پھر ہر جگہ ایسے ہی ہونا چاہیے، بعض لوگ مجبوری کے تحت نہیں بیچ رہے ہوتے لیکن ان کو مارکیٹ کا اندازہ نہیں ہوتا، وہ اپنی چیزیں سستی بیچ رہے ہوتے ہیں، تو کیا آپ ان کو پہلے آپ ہوشیار کریں گے کہ بھائی یہ بہت سستی بیچ رہے ہو، ہوشیار ہو جاؤ، بیوقوف نہ ہو، یہ آپ 1 لاکھ کی بیچ رہے ہو، یہ تو 3 لاکھ کی چیز ہے، لو 3 لاکھ لو مجھ سے۔ اگر آپ ایسے کرنے لگ جائیں گے تو پھر تو کبھی آپ نفع صحیح طریقے سے حاصل ہی نہیں کر سکتے۔ تو شرعی لحاظ سے بالکل آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ جتنی وہ بول رہا اس کو لیں، کوئی گناہ گار نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ کا مقصود کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا نہیں ہے، بلکہ ایک شخص اپنی چیز کی آفر کر رہا ہے آپ کو، آپ اس کو لے لیں، شرعاً درست ہے۔ اور تقوی یہ ہے اور پیار محبت کا معاملہ، اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب یہ ہوگا کہ آپ اس کی مجبوری کو نظر انداز کر کے اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو تھوڑا زیادہ اس کو پیسے دیں، کہ وہ بیچارہ مجبوری میں اپنی قیمتی چیز بیچ رہا ہے۔ یقیناً بات ہے کہ مرضی سے نہیں بیچ رہا ہوگا، دل دکھ کر اور بہت تڑپ کے بیچ رہا ہوتا ہے بعض اوقات انسان، آپ تھوڑا سا زیادہ کر دیں، اس کا دل خوش ہو جائے گا، تو یہ آپ کے لیے ایک افضل چیز ہے، یہ تقوی ہے، فضیلت کا اور افضلیت کا باعث ہے، تو اچھی چیز ہے۔ لیکن اسی قیمت پہ اگر آپ لیں تو شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، آپ لے سکتے ہیں۔ ایک سوال یہ تھا کہ نماز میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دانتوں میں پھنسا ہوا کوئی ذرہ حلق میں اتر جاتا ہے اور بعض اوقات اس کا ذائقہ بھی محسوس ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں نماز کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں اچھی طرح یاد رکھیں کہ منہ میں جب کوئی چیز پہنچ جاتی ہے تو وہ ایک طرح سے منہ کا ایک حصہ ہی بن جاتی ہے، گویا کہ وہ اندر اتر گئی ہے۔ اب اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر وہ حلق سے اتر جاتی ہے، اگر اتنی بڑی ہے کہ چنے کے برابر ہو، اور چنا تو کافی بڑا ہوتا ہے، ہماری اتنی موٹی داڑھی بھی نہیں ہے کہ اس میں چنا پھنس جائے، پھر بھی بہرحال اگر چنے کے برابر ہو اور اندر اتر جائے تو پھر اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس کا استثناء اس لیے رکھا کہ اتنی بڑی چیز عموماً منہ کا حصہ بنتی نہیں ہے، دانتوں کے اندر، مسوڑوں کے اندر پھنستی نہیں ہے، تو یہ گویا کہ باہر سے ہی اندر گئی ہے۔ اور اگر کوئی داڑوں کے اندر پھنسی ہوئی چیز ہے وہ گویا کہ ایک منہ کا حصہ بن چکی ہے، اگر چنے سے کم ہے تو پھر وہ اگر اتر جاتی ہے تو کوئی اس میں حرج نہیں، چاہے ترشی یا مٹھاس سی محسوس بھی ہو جائے۔ ہاں یہ ضرور ہے اچھی طرح یاد رکھیں کہ اگر کسی نے چینی تھوڑی سی منہ میں رکھ لی اور پھر نماز شروع کر دی، اب وہ چینی گھلی اور اس نے اس کو حلق سے اتارا اور باقاعدہ مٹھاس محسوس ہوئی، تو بالکل نماز فاسد ہوگی، کیونکہ یہ جو ذرات، یہ اب ایسا نہیں ہے کہ داڑھ کے اندر پھنس گئے تھے، کہیں باقاعدہ اس نے ایک چیز منہ کے اندر رکھی ہے، اسے گھولا اور پھر اس کو اتارا ہے، تو اس کا الگ حکم ہوتا ہے۔ ہاں باہر سے اگر کوئی شخص تل کے برابر چیز بھی منہ میں لے جائے اور چبائے بغیر اندر اتار جائے تو نماز فاسد ہوگی، اور اگر تل نماز کے دوران منہ میں رکھا اور چبا کے اتارا تو پھر یہ مکروہ تحریمی ہے، اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی، کیونکہ چبا لیا اس نے، وہ داڑھ کا وہی منہ کا حصہ بنا، پھر تھوڑا بہت اترے گا تو وہ معاف ہوگا، لیکن ایسا کرنا سخت مکروہ ہے، اور بار بار کرے تو نماز کے فساد کا حکم بھی ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ داڑھ میں کوئی چیز پھنسی ہو، چنے کے دانے سے کم ہو، اب وہ حلق میں اچانک اتر گئی ہے، تھوک کے ساتھ جیسے اتر جاتی ہے، تھوڑا بہت ذائقہ بھی محسوس ہوا، تو اس سے نماز کے فساد کا کوئی تعلق نہیں ہے۔